ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ساری دنیا کو کمکموں سے روشن کرنے والا انسان من میں اندھیرا لیے پھرتا ہے۔ اپنے ہی من میں اندھیرا ہے تو باہر کی روشنی کا کیا فائدہ؟ تو محنت کا میدان صرف مادہ نہیں ہے، انسان کو اپنا دل یہ محنت کا میدان بنانا چاہیے تاکہ اپنے اندر سے صفات نکلیں۔ یہ جو ہمارے مشائخ دل پر محنت کرواتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے کہ اے انسان تیرے اندر اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے، اس اندر کی خوبصورتی کو تو باہر نکال دے۔ انسان مائنز پہ محنت کرتا ہے نا تو گولڈ نکالتا ہے، کاپر نکالتا ہے، قیمتی چیزیں نکالتا ہے۔ ایسے اپنے دل کی زمین پر محنت کرے تو کہیں اندر سے خوش خلقی نکلے گی، کہیں سے عاجزی نکلے گی، کہیں سے اندر سے ہمدردی نکلے گی، کہیں سے پاک دامنی نکلے گی۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں قیمتی بنا دیتی ہیں۔ تو ذکر و سلوک کی محنت سے انسان اندر کی خوبصورتی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر یہ خیر موجود ہے، ہر انسان میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن، انسانوں کی مثال معادن کہتے ہیں مائنز کو، مختلف مائنز جو نکلتی ہیں ان کی مانند ہے، کمعادن الذهب والفضہ، جیسا کہ سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ تو ہر انسان اگر محنت کرے تو کوئی سونے جیسا، کوئی چاندی جیسا، کوئی تانبے جیسا، ہر ایک انسان میں خوب اچھائیاں ہیں۔ ہم اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ ہم اپنے باہر کی دنیا میں محنت کرنے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے بارے میں بیٹھ کر سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں ہم دن کا کتنا حصہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ آگے میرا کیا بنے گا؟ ہر انسان دنیا میں پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دنیا میں کیا بنے گا۔ ہر انسان پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ اس اینگل سے نہیں سوچتے۔ تو آخرت کے نقطۂ نظر سے ہم نہیں سوچتے، فرصت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر انسان چند چیزوں پر غور کرے تو اس میں چند چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں۔ اب غور کریں تو آپ ایسی ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ یقین بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، جوانی کی عمر میں انہوں نے محسوس کیا کہ میری یہاں پر کوئی کام کاج کرنے کی روٹین ٹھیک نہیں، میں ذرا کسی بڑے شہر جاتا ہوں، کام کروں گا، زیادہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب مشائخ چاہتے تھے کہ یہ نیک اور اچھا نوجوان بن سکتا ہے تو یہ یہیں رہے، مگر وہ سب سے ملے اور کہنے لگے کہ بس میں جا رہا ہوں۔ جب گئے تو 4 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو بزرگوں نے پوچھا، استاد نے پوچھا کہ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے جی میں راستے میں ایک درخت کے نیچے سویا، آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے، اس کا پر زخمی ہے، وہ اڑ نہیں سکتی اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک صحت مند چڑیا اپنے منہ میں ایک دانہ لے کے آتی ہے اور اس معذور چڑیا کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار عالم معذور چڑیا کو پال رہے ہیں تو میں تو صحت مند انسان ہوں، مجھے تو ضروری پالیں گے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہمارے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ وہاں ان کو ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، بالکل گول، بڑا پیارا کلر تھا اس کا۔ تو جب بچے نے دیکھا اس نے کہا موم وہ دیکھو کتنا پیارا پتھر ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا یہ جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے نا اس کلر کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے، تو اٹھا لو، ہم اس کو وہاں پہ نا ڈیکوریشن کے طور پہ اور میموری کے طور پہ اس کو رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ آدھے کلو کا پتھر تھا، گول قسم کا، اٹھا لیا، ہم اپنے گھر لے کے آئے۔ 2 سال وہ پتھر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر پڑا رہا۔ ایک دن میری بیوی ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے سوچا کہ یہ کام کرنے والی عورت تو بہت ہی بے احتیاطی سے کام کرتی ہے،
تو کہیں شیشے کی نازک چیزیں ڈیکوریشن پیسز یہ خراب نہ کر دے، تو وہ میں خود صاف کر لیتی ہوں، باقی صفائی یہ کر دے گی۔ تو میری بیوی وہ جو ڈیکوریشن پیسز تھے ان کو اور شیشے کی چیزوں کو بڑے احتیاط سے بڑا کیئرفلی صاف کر رہی تھی۔ اس نے اس پتھر کو بھی اٹھایا کہ اس کو بھی میں صاف کر دوں۔ جیسے اس نے ہاتھ میں اٹھایا، اللہ کی شان کہ وہ پتھر سلپ ہوا اور نیچے فرش پہ گر گیا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو میری وائف نے دیکھا کہ اندر سے وہ ہالو تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کیڑے نے فرش کے اوپر چلنا شروع کر دی۔ حیران رہ گئے کہ یا اللہ، 2 سال یہ ہمارے گھر میں پتھر پڑا رہا ہے، اس کیڑے کو آپ نے بند پتھر کے اندر رزق کیسے پہنچایا ہوگا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتے ہیں، ہر مخلوق کو رزق پہنچ رہا ہے۔ انسان کا تو پیٹ اتنا چھوٹا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، ایسی بھی مخلوق ہے جو منوں کے حساب سے کھاتی ہے، ہاتھی شاید ایک دن میں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہوگا، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو پروردگار سمندر کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، ہوا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، مٹی کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، وہ پروردگار انسان کو بھی تو رزق عطا فرمائیں گے۔ پھر انسان رزق کی خاطر کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں کسی کے مال پہ بری نظر جماتا ہے، کیوں چوری کرتا ہے؟ جب رزق ہمیں مل کے رہے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امانت داری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں۔ یقین نہیں ہے، دل میں یقین کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ایکویریم دیکھنے کے لیے گئے، اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں، اللہ، وہ کوئی 5 سٹوریڈ ایکویریم تھا، اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا، یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑ کے درخت، بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے 5ویں منزل پہ، اور اس میں انہوں نے ڈولفن اور ویلز اور یہ بھی رکھی ہوئی تھی، عجیب و غریب مخلوق اللہ کی۔ خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو 10 ٹائم کروز ٹوورڈ مون اس کا بن سکتا ہے، یعنی انسان 10 مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا، بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں، بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے۔ بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا۔ کتنا بڑا سائز ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے۔ 200 پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا۔ اب جس مخلوق کا وزن 200 پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے، اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا؟ اتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا، ایک آفیسر آ گئے، تو میں نے ان کو روک کے پوچھا، میں نے کہا جی یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ بھئی ممکن ہے 20 پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے پڑھا تو مسکرایا، مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے 200، ادروائز میری سٹڈی کے مطابق اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے۔ اللہ اس کو بھی تو رزق دیتے ہیں، اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ سمندر کے پانی کے اندر مائکرو آرگنیزم ہوتا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بیکٹیریا ٹائپ، جن کو آپ مائکروسکوپ سے تو دیکھ سکتے ہیں، کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بدبودار اور گندا ہو جائے۔ اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا۔ بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھینچتی ہے، اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمیبل سکرین ہوتی ہے، اس طرح کی جھلی بنی ہوتی ہے، اس سے پانی گزارتی ہے، تو جو بیکٹیریا ہے وہ اس جھلی کے اوپر رہ جاتا ہے، پانی صاف نکل جاتا ہے، جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے ہیں۔ وہ بیکٹیریا جو اتنا چھوٹا ہے، بلو ویل اس کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پروردگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اے انسان، تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی؟ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے
ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا، رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوانی کے عمر میں تجارت کا سفر فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال تھا اور قافلہ تھا، وہ لے کر گئے، مال بیچا اور دگنے تگنے پروفٹ پہ وہ بکا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ کر دیا تھا کہ یہ واپس آ کر مجھے ذرا صحیح حالات سنائے گا۔ اب پروفٹ کو دیکھ کے اس کو یقین نہ ہوا، اتنا پروفٹ پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیا وجہ بنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال تھا مگر پرایا تھا، مال تھا مگر پرایا تھا، مگر نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عدالت اپنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان صفات کو پرائے مال پر لگایا، اللہ نے اس کو تگنا چوگنا کر دیا۔ اے انسان، تو اپنی ان صفات کو اپنے مال پہ لگائے گا، اللہ تیرے مال میں برکت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے انسان کے اندر یقین بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ حرم میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے دونوں بازو اس کے کندھے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یقین جانو اس کو دیکھ کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں سوچتا ہی رہا، یا اللہ، یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا، اللہ رات کو سوئے ہوئے اس کے جسم سے اگر کمبل اتر جاتا ہوگا، یہ کمبل کیسے اوپر پھر لیتا ہوگا۔ پھر اس وقت احساس ہوا، اللہ آپ نے جو یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، ہم نے اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، رزق نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ اے انسان، تو جو عزتوں بھری زندگی گزار رہا ہے، یہ تیرے مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہٹتی ہے، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ہوتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنتی ہے، اور جب دن پلٹتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم دل میں بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے، نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے وعدے سچے، ہمیشہ سچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے بیٹے کے بارے میں ڈر لگے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا، ساحل پہ لگے گا، مگر یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، مگر ساتھ کہہ دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی کسی کو۔
اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے تو انسان ہے، تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اب عقل کہتی ہے یا اللہ، آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈالنا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسا بنانا پڑے گا، اگر اس میں نے سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سوراخوں سے پانی اندر جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اگر اس کو واٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، مگر حکم خدا ہے دریا میں ڈالو۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں۔ کتنا کمزور دل ہوتا ہے، مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی، بھروسہ رکھتی تھی۔ چنانچہ جب ایسا ماحول ہوا کہ خطرہ ہوا، اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا۔ ذرا غور کیجئے، جب اس نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ واپس گھر آ گئی، دل اداس ہے، غمزدہ ہے، کہہ بھی نہیں سکتی، رو بھی نہیں سکتی، مگر چپ ہے، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، انہوں نے بکسا دیکھا، پکڑا، لا کے پیش کر دیا۔ اس نے کہا کھولیں۔ جب انہوں نے بکسے کو کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ ایک تو بچہ ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی، تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح، ایک معصومیت، اوپر سے خوبصورتی۔ تو اس کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہم اس سے نفع پائیں گے۔ اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خاوند نہیں سنتا، وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے، بیوی کی کون نہیں سنتا ہے؟ تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لے لیا، ہم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا۔ اب جب بیٹا بنا لیا، ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا وفادار ہوگا، لہذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھیں، تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا۔ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا، یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیبی کو، لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا، دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں۔ رات گزر گئی، بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا۔ فرعون کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو، مگر بچہ رو رہا ہے، بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا، اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا۔ ساری رات گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو وہ رات گزاری بڑے بے تابی میں، اور اس نے غم زدہ دل کے ساتھ صبح کی، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے
تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی. کیا مطلب؟ رو لیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی. وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی. صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، لڑکپن میں تھی وہ بھی، بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے. وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ نہیں قبول کرتا، پھر دوسری دودھ پلاتی ہے، پھر تیسری، ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے. تو فرعون کے دل میں کھٹکا تو ہوا، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لاتی ہو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آ کے امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پی رہا. تو ماں آ گئی. اب جب ماں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بچے نے فوراً پینا شروع کر دیا. ایک شور مچ گیا، ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا. وہ فرعون کو تو پہلے ایگزرٹ ہو چکا تھا، ایگزاسٹڈ تھا، سونا چاہتا تھا. وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے. جب اس کو نیوز ملی نا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس عورت کو جانے نہیں دینا، میں سونے جا رہا ہوں. لو جی، عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا. عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ خوشی سے پی لیتا ہے. اب بچہ خوش ہو کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب بہت مطمئن ہے. تیسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں. جب وہ واپس جانے لگی اور فرعون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں، کہتے اچھا سنو، ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا، ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھیج دیا کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم بندے نہیں سمجھتے، واقعی اللہ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے جی بڑی دور کی مثال ہے، قریب کے زمانے کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھ لیجیے. مکہ مکرمہ میں شروع میں کیا حالات تھے؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسی کو مار پڑتی تھی، کسی کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، کسی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ رسے سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں انہوں نے بھگایا، اور ان کی پوری باڈی جو تھی وہ درمیان میں سے شیئر آف ہو گئی. ایسی تکلیفیں ان کو دیتے تھے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی اوپر ڈال دی، اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے. پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا آئیں، بیٹی آئیں جو بھی تھیں، سیدہ زینب شاید تھیں، تو انہوں نے آ کے اس کو ہٹایا، تب نبی علیہ السلام نے اٹھ کر دوبارہ نماز مکمل کی. ابو بکر عنہ کو مارا گیا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. یہ حال تھا ابتدا میں. کنڈی دے کے کلمے کی تعلیم کر رہے تھے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کرو، جان چھڑاؤ. 100 اونٹ کا انعام متعین کر دیا. اب بتائیں کیا حالت ہے کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ نہیں سکتے، اپنے دین کی دعوت دینی کتنی مشکل بن گئی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹائے گا. یقین نہیں آتا آنکھوں کو، عقل سوچنے سے عاجز ہے. جہاں ہر گھر میں دشمن ہیں، اپنے دشمن بن گئے ہیں اور جان کے پیاسے بن گئے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالی، اور بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بیت اللہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے.
تو آنسوؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مدینہ طیبہ آئے۔ اب کافروں کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، بھئی چلو یہ مخالف تھے چلے گئے، مکہ خالی ہو گیا۔ نہیں، وہ 400 کلومیٹر دور پھر لڑنے کے لیے آ گئے، اتنا ان کو طاقت میں ناز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چند سال گزرے کہ بالآخر ہجرت کے 10ویں سال کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرمائی، اللہ نے فاتح بنا کر واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے وعدے سچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کریں تو انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں تو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے نا کہ جو انسان گناہ کرے گا تو میرا ایسے عذاب آئے گا، اس پہ غور کرے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جس کو شراب کی عادت پڑی اس کی زندگی میں بربادی آنکھوں سے دیکھی گئی، جس بندے کو زنا کی عادت پڑی وہ مختلف بیماریوں کا لازمن مجموعہ بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ تو جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا بالآخر برباد ہوا، دنیا کی بھی ذلت، آخرت کی بھی ذلت۔ تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک گزٹڈ آفیسر، 22 گریڈ کا آدمی، سیکٹری لیول کا، منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا۔ اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی۔ جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا۔ اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو۔ مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اذان دو لاؤڈ اسپیکر میں فجر کی، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن اس نے پھر اذان دی۔ اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا۔ تو یہ کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی، اسپیکر میں کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ لو جی، چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، دونوں ہاتھ یوں۔ اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں ورنہ پھر ختم۔ 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ۔ پیسے تو مل گئے بہت سارے، مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی۔ اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو گئے، پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور۔ سارا دن گھر میں، طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان۔ ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں، مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا، ذرا سی بات پہ تم بیجا گالیاں نکالتے ہو۔ اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اور گالیاں نکالی، وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو۔ تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا، بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے، مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا، شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی، غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا۔
وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا. تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو. تو بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا. اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو. جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے، لو جی انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام جائے. اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے، سڑک کے کنارے پڑا ہے. رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے. اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی ہے بھی نہیں. جب بہت بھوک لگی، اللہ کی شان کہ جو 7 لوگ گزر رہے تھے نا پیدل، ان سے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو. جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نیند خراب ہوئی، آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا. ایک نوجوان گزرا، اس نے اس کو 10 روپے دیے. کہتے میں 10 روپے کو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، آپ مجھے پلیز کہیں سے کھانا لا کے کھلائیں. اس نے کہا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، میں تو اسکول پہنچنا ہے. اور آدمی گزرا، تیسرا گزرا. ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، روٹی لا کے دیتا ہوں. وہ گیا اور قریب والے ہوٹل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی. اس نے کہا مجھے کھلائیں. اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے لا کے دے دی ہے، اب تو خود کھائیں. کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا. اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں. کہنے لگا رکھو نہیں، مجھے دے دو. اب ہاتھ بند تھے، ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا. یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا، اور جس طرح کتا پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اختیارات پہ ناز تھا، اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے. آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اللہ کے نام کی بھیک مانگتا ہے، اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں دکھانی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو 5 باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی بات، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے وعیدوں پر غور کرنے سے اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے. اور آخری چیز، اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. ہم اگر دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے اور رب کریم نے نقد سزا تو نہیں دی، پھر ہمارے گناہوں کو چھپایا، اور گناہوں کے باوجود اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے پھر تعریفیں کروائیں. اللہ آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں. اللہ اکبر. ہم گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ. اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دی ہوئی ہے، نعمتیں بھی دے رہے ہیں، عذاب کو بھی ٹال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں. بکری اپنے مالک کی زیادہ وفادار. وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے نا تو بکری چرانے والا دور سے آواز کرتا ہے اور بکری گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے. بکری نے مالک کی آواز پر گھاس کھانا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے رب کے کہنے پہ گناہ کرنا تو نہیں چھوڑے. جانور سے بھی گئے گزرے بن گئے. ڈاکٹر کے مشورے سے مریض حلال غذائیں چھوڑ دیتا ہے. جی مجھے کریم چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے ہائی کولیسٹرول چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے یہ میٹ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا. ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر مریض کھانے چھوڑ دیتا ہے
اللہ کے کہنے پہ ہم حرام چیزوں کو کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام چیزوں کو پینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو انسان نیکی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی، گناہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر، اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر، اگر اللہ نے تیری اسی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو یاد رکھ۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو گناہوں میں پڑتے ہیں نا، ایسا الجھتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں جی اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے، اب تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ تو پھر کیا بہتر نہیں کہ ہم گناہوں کو ہی چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے؟ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی، نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الاعلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما اور الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے کریم آقا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں نیک نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لٹھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لٹھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما لیجیے۔ جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما، آئندہ نیکوکاروں کی زندگی نصیب فرما، دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ جس محبت کے ساتھ یہاں کے احباب نے آنے کی دعوت دی، اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔